جب ممبروں پر سب کے سامنے ہم اپنی برائی کو برا سمجھتے ہیں تو بادشاہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ حاکم ہے، اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کی برائیوں کا آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو کیا اس کو برداشت کرے گا؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے، آپ نہیں برداشت کر سکتے اگر کوئی آدمی روڈ پر آپ کا نام لے کر کے آپ کی برائی کو بیان کرے۔ یہ دین نہیں ہے میرے بھائی، یہ فضیحت ہو جاتی ہے، غیبت ہوتی ہے، یہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت یہ کہ خاموشی کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں ان کو دین کی بات بتا دی، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ سر عام لوگوں کے سامنے بدنام کرنا، فضیحت کرنا، یہ شریعت اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے لیے اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی برائی بیان کرے جا کر کے روڈ پر کھڑے ہو کر کے ہمارا نام لے کر کے، وہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور روڈ پر جا کر کے سب کے سامنے ہم بیان کریں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تو حکمرانوں کے خلاف بیان کرنا، ممبروں پر، مجلات میں لکھنا، جرائد میں لکھنا، جمعہ کے خطبے میں ان کے خلاف خطبہ دینا، بیان کرنا، کیا یہ جائز ہوگا؟ جب ہم اپنے لیے اس کو برا سمجھتے ہیں تو دوسروں کے لیے برا سمجھنا چاہیے۔ دوہرا پیمانہ کیوں ہمارے پاس ہے؟ دو معیار کیوں ہے؟ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک معیار بنائیے اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ لہذا یہ جو منہج ہے سلف صالحین کا، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے عین موافق ہے۔ سلف صالحین کا باقاعدہ اس کے اوپر اجماع ہے، کیونکہ اسی صورت میں انسان کے اندر انانیت آ جاتی ہے اور انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ خود قبول نہیں کریں گے، اگر آپ کے سامنے اگر ہماری اور آپ کی بات روڈوں پر کی جائے تو انسان خود اسے قبول نہیں کرے گا۔ جی ہاں، کیونکہ اس میں اس کی فضیحت ہو جاتی ہے۔ لہذا نصیحت خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ کسی کو نصیحت کرے۔ تو یہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج ہے کہ اگر وہ منکر ہے، برائی ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر زبان سے طاقت ہوگی تو اس کو زبان سے منع کریں گے، اگر طاقت نہیں ہوگی تو اس کو دل میں برا جانیں گے، اس سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ خوارج کی پہچان ہے، معتزلہ اور روافض کی علامت ہے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بلکہ ان کے ہاں تو ہر وہ شخص جو ان کے منہج اور ان کے عقیدے پر نہیں ہے، ان سب کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، خروج کی سب سے پہلے ابتدا اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر، اس سے پہلے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے سونے کی ڈلیاں بھیجی تھی، آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا تو ذوالخریسہ نامی شخص نے ہمارے نبی پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ عدل سے کام لیجیے، آپ عدل سے کام نہیں لیتے۔ یہیں سے خوارج کی بنیاد پڑی ہے۔ اللہ کے رسول پر اس نے اعتراض کیا، کہا عدل سے کام لیجیے، آپ عدل نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ویحک، تیرے لیے بربادی ہو، الا ما عدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا، کون انصاف کرے گا میرے علاوہ۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ ہمارے نبی نے ان کو منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ اس لیے حدیثوں کے اندر ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم ان کے خلاف کیوں نہ خروج کریں، کہا کہ نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے خلاف خروج کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے اس کو قتل کرنے سے اس شخص کو منع کیا۔ جی ہاں، تو اس نے اعتراض کیا دو مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید نے کہا اور ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ ہمارے نبی نے منع کر دیا، نہیں مارنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر بھی اعتراض کیا۔ خوارج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ان کے خلاف خروج کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج نبوت تھی، نبوت کے طرز پر آپ کی خلافت تھی، عدل و انصاف کا دورہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں ان کے خلاف خروج کیا، بغاوت کیا، کیونکہ ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق وہ خلافت نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا انہوں نے، علی رضی اللہ عنہ کو قتل بھی کیا، حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا ان لوگوں نے۔ کیا یہ سب عادل نہیں تھے؟ کہ یہ سب نیک نہیں تھے؟ یہ تو اس زمانے میں سب سے افضل لوگ تھے۔ حضرت عثمان اپنے دور میں سب سے افضل تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، وہ اپنے زمانے میں پوری کائنات میں سب سے افضل تھے، سب سے نیک تھے، سب سے متقی پرہیزگار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے خلاف خروج کیا اور ان کو قتل کیا۔ تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہوگا تب ہم خروج کریں گے۔ یہ جو خوارج اور روافض ہیں اور جو معتزلہ ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے اپنے منہج کی حکومت نہیں ہے تو ان کے خلاف خروج کرنے کو جائز سمجھتے۔ سلف صالحین کا منہج یہ نہیں ہے۔